بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 142 اور 43 کا تفسیر تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہ آج آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ تو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی منافق اپنی نمازوں میں صرف چشم پوشی کرتا ہے، اگنور کرتا ہے۔ نماز میں پڑھا کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس چیز پر اس کا فوکس نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ایسے ذکر کرتا ہے جیسے نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفار وغیرہ وہ نہیں کرتا۔ وہ صرف ظاہری جو اس کے نماز کے الفاظ ہوتے ہیں بس وہی جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور اس میں نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور اس میں خدا کا ذکر برائے نام ہی کرتا ہے، یعنی وہی کچھ جو نماز میں ہے، یا ویسے اگر کسی بات میں اللہ کا نام آ جائے وغیرہ۔ مذبذبین بین ذالک، یعنی جو منافقین ایمان و کفر کے درمیان متحیر و مرتد ہیں، نہ تو ظاہری اور نہ باطنی، مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی رہتا ہے، نہ تو وہ کمپلیٹلی اسلام کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مکمل طور پر کافروں کی طرف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ ایک ریوڑ کو دیکھتی ہے تو اس کی طرف چلی جاتی ہے، پھر دوسرے ریوڑ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ دل میں سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ ریوڑ شاید میرا ہے، دوسرے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ میرا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جہاں پر جاتی ہے وہاں پر جا کے سینگ ماراتی ہے ایک بکری کو، یا وہاں سے کھا کے جاتی ہے، سینگ کھا کے جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پھینٹی لگتی ہے یہ چکر ہے۔ اور حضرت ابن ابی عبیدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن منافق کا حال اس بکری کا سا ہوگا جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس طرف آئے اور ان کو سینگ مار جائے، اور کبھی ان کو، یعنی کبھی دوسری کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے انہیں بتایا کہ حدیث کے الفاظ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد سکہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن، منافق اور کافر کی مثال ان 3 آدمیوں کی سی ہے جو کسی دریا کے کنارے پر پہنچے تو ان میں سے ایک دریا میں داخل ہو گیا، ایک کنارے پر کھڑا رہ گیا۔ اچھا، میں نے کہا آپ کو شروع سے اس کی نا ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں، انٹرسٹنگ ہے۔ 3 اشخاص ہیں، ان میں سے ایک چل پڑتا ہے، وہ صحیح سلامت دریا کو عبور کر لیتا ہے۔ جب دوسرا چلتا ہے تو وہ درمیان میں رک جاتا ہے، ایک طرف پار والے کو دیکھتا ہے تو دوسری طرف جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کو ایک آواز آتی ہے کہ پار آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ پیچھے سے اس کو آواز آتی ہے، پچھلا اسے آواز دے رہا ہوتا ہے کہ ریلا آ رہا ہے، واپس آ جاؤ جلدی سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، دریا نہ عبور کر کے جاؤ، پار نہ جاؤ۔ تو چنانچہ وہ سیلاب کا ریلا آ جاتا ہے اور اسے بہا کر لے جاتا ہے۔ جو درمیان میں بہہ گیا وہ منافق تھا، جو شروع سے ہی چلا ہی نہیں، کنارے پر رہا، یعنی کہ شروع میں ہی گمراہی پر رہا، وہ کافر تھا، اور جو پار ہو گیا دریا پار کر کے وہ مسلمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے۔ اس نے فرمایا منافق نہ تو مخلص مسلمان ہے اور نہ ہی صراحتاً مشرک۔ اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو سرسبز ٹیلے پر چڑھتے ہوئے 2 ریوڑوں کو دیکھتی ہے، ان میں سے ایک کے پاس آ کر سونگھتی ہے لیکن اسے پہچان نہیں سکتی، پھر دوسری کے پاس جا کر سونگھتی ہے تو اسے بھی پہچان نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یہ سماعت اور یہ بصارت کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے سنوانا چاہے تو وہ سن لے، اگر اللہ تعالیٰ اسے دکھانا چاہے تو وہ دیکھ لے، لیکن منافق اس چیز سے محروم رہتا ہے۔ اسی کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے مثالیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو کچھ فرماتے نہیں تھے، جو حکم آج تک چل رہے ہیں احکامات، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ تلاش نہیں کر پائے گا کہ اس کو ہدایت پر لا سکے۔ ظاہر ہے یقیناً، اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے، اس کے حکم کے سامنے کسی کی تاب نہیں، بلکہ اس کی مخلوق سے ہی باز پرس کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیات ہیں آیت نمبر 144، 145، 146 اور 147، چھوٹی سی تفسیر ان کی، وہ سن لیجئے۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں سے، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کا دامن رحمت یعنی قرآن کو، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر فرمایا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو، یعنی کہ ایک عام انسان کو بھی، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، جب تک ہمیں مجبوری نہ ہو تو ہم کافروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، اور خاص کر کے جو مسلمانوں کے ہمارے جو اپنے پرسنلی جو معاملات ہیں وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر نہ کریں، نہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف یہ کہیں ان کے سامنے کہ یہ فلاں فرقہ ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ ایسا ویسا، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے وہ منافق ہے کوئی، چاہے مشرک ہے وہ، اور اللہ کے معاملات وہ جانے اللہ جانے۔ ہم نے ایک کلمے کو دیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہم سے کسی کے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے ہمارے ہی اعمال کی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر فرمایا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ راز مسلمانوں کو شیئر کر کے یا اس طرح کر کے کچھ ان لوگوں اللہ تعالیٰ کے خلاف واضح دلیل بنا لو گے۔ ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جس طرح سے جنت کے ہیں درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں بھی درجے ہیں، اور ان کے درجے نیچے ہوتے ہیں، نچلے سے نچلا۔ جو سب سے کم تر جہنم کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کے پاؤں کو جو ہے نا وہ پاؤں تک اس کی آگ ہوگی، باقی پھر پاؤں سے اوپر گھٹنوں تک، گھٹنوں سے اوپر، اور پھر ران تک، پھر کمر تک، پھر تھوڑا اوپر، پھر اسے اور پھر فل آگ میں ہوں گے۔ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ان کے سٹیپس ہیں۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نچلے طبقے منافقوں کے اس نچلے طبقے سے مراد لوہے کے صندوق ہیں، ان کو لوہے کے صندوقوں میں پھینک دیا جائے گا، ان کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اسی طرح بعض مفسر فرماتے ہیں، دوسری روایت میں ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ایسے دروازوں والے کمرے ہیں جن سے منافقین کو داخل کر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے آگ لگا دی جائے گی۔ یہ منافق کی سزا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فرما دیا ہے ان کے بارے میں وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، یعنی ان کے لیے، منافقوں کے لیے تو کوئی بھی مددگار یا ان کو چھڑانے کا کوئی طریقہ جو ہے نا وہ ہرگز نہ پائے گا۔ پھر ان منافقین میں اگر کوئی دنیا میں ہی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے، وہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے کاربند ہو جائے کہ جو اس نے پہلے کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ والا گناہ نہ کرنے کی وہ ٹھان لے کہ وہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے منافق کی منافقت کیسے چھوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وہ کر دے، راہ سے بھٹکا دے، تو اس کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، یعنی جنہوں نے ریا کو اخلاص سے بدل دیا تو ان کا نیک عمل ان کو فائدہ دے گا، اگرچہ وہ قلیل ہو، تھوڑا ہو۔ یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنی، اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کی ٹھان لے لی، تو ان کا جو اعمال ہوں گے وہ ان کو بدلہ دیں گے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے سے چھوٹی نیکیوں کو بڑھا کر، اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو
اللہ تعالیٰ ان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھا کر کئی گنا تک بڑھا دے، ان کو بخش دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کو خالص کر لو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہے، یعنی کہ خلوص سے ہو، خالص ہو۔ یعنی جو لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں وہ قیامت کے دن مومنوں کے گروہ میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر ایک سے غنی اور بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہی سزا دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوزخ میں، ہمیں بھی سزا میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی دکھ ہوتا ہے جب ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جب ہمیں درد ہو یا کچھ بھی ہو۔ ما یفعل اللہ بکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی تم نیک عمل کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے عظمت و عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے وہ اسے بخوبی واقف ہے اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یعنی کوئی کتنا سارا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں کسی کا اندازہ لگا سکتے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔